دوستو، بڑے نازک حالات سے امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے اور یہ حق و باطل کا مارکہ آرائی اسلام کے شروع زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اس امت مسلمہ نے کئی ادوار دیکھے، کئی تغیر حالات دیکھے، کئی وقت کی گردش اور ان کے تھپیڑے دیکھے۔ اسلام مذہب کے اندر کئی اتار اور چڑھاؤ آئے، کئی نصیب و فراز آئے، اس امت کے اوپر کئی حالات طاری ہوئے، اور ان تمام حالات سے اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے، حق پرست جماعت کی اللہ رب العزت نے ہمیشہ نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے۔ لیکن دوستو، یاد رہنا چاہیے یہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب کی جگہ ہے۔ جتنی ہم کوشش کریں گے، جیسے ہم اسباب اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ صرف ہم دعائیں کرتے رہیں اور کوئی سبب اختیار نہیں کریں، کوئی کوشش نہیں کریں تو دوستو اللہ رب العزت ہماری کیسے مدد کرے گا؟ اسلام کی تواریخ دیکھیے، اسلام کا آغاز دیکھیے کہ ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے کی زندگی رہی ہے۔ آپ نے صرف دعائیں پڑھ کے دشمن کے اوپر فتح حاصل نہیں کی، ہاں دعائیں ضرور کی، لیکن اسباب بھی اپنایا، سبب بھی اپنایا جو اس زمانے کے سبب تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ مختصر اشارے کے اندر میں آپ کو بات بتاتے ہوئے چلا جا رہا ہوں، اور عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو دوستو، جیسے اسباب، جیسا وقت، جیسا زمانہ، جیسے زمانے کے تقاضا، اس حساب سے اگر ہم اسباب اختیار کریں گے تو ہی ہم فتح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ بھی ہماری نصرت کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اونٹ کو پہلے رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کو آپ سترے بے مہار چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ ایسے حفاظت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہاری جتنی طاقت، تمہاری جتنی وسعت ہے وہ سب اپنا لو، اب آگے کہو کہ یا اللہ اب میرے پاس تو اس کے آگے میرے پاس کوئی طاقت بچی نہیں ہے، اب اس کی حفاظت آپ کریں۔ تو جو ہمارے قبضے قدرت میں چیز نہیں ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، تو اللہ اس چیز کا مداوا ہے، اللہ ہی اس مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ اسباب تو آپ کو اپنانے ہی پڑیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے یہ دنیا عالم اسباب رکھی ہے، یعنی سبب کی جگہ رکھی ہے۔ سبب اختیار کرو گے تو مسبب الاسباب اس کا نتیجہ دے گا، کوشش کرو گے تو نتیجہ ملے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے، صرف دعا مانگتے رہو گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لیکن دوستو، عام پبلک کو تو یہی درخواست ہے کہ اس وقت جو ایک نازک دور چل پڑا ہے، بہت ہی پریشان کن حالات پیدا ہو رہے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہو، امت مسلمہ کے اوپر یہ بہت ہی ایک نازک دور آ گیا ہے۔ ہماری بدعمالی ہے، ہماری بد کردارگی ہے، برا ہم نے فیل کیے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اور آپ نے ان مخلص اور نیک اور اہل تقوی کا امتحان لے رہا ہے کہ تم اس پوزیشن کے اندر تمہاری کیا کارکردگی ہے، تمہاری کیا حرکات ہیں، تمہارے کیا ایکشن ہیں، کس طریقے کا تم اس حالات کے پس منظر میں دیکھ رہے ہو۔ اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر، ان کے گھروں کے اندر یوں سمجھو کہ ماتم کی بساط بچھائی جا رہی ہے، اور اللہ کے جو مخلص بندے ہیں جن کے دل کے اندر امت کی تڑپ اور فکر ہے، ان کو تو کھانا بھی ہضم نہیں ہو رہا، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اور جو اینیملس قسم کے انسان ہیں، جانور قسم کے انسان ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان کی سیوا نہیں کرتے، تو وہ کہاں امت کی فکر رکھیں گے؟ جن کو اپنے ماں باپ کو کھانا دینا بھاری پڑ رہا ہے، ان بزرگوں کی خدمت تک نہیں کر سکتے، تو وہ تو امت کی کیا فکر کریں گے؟ وہ تو بیچارے، ان کو تو قصور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ
امت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ارے بھائی وہ لوگ تو ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتے، جنہیں انہیں جنم دیا ہے، چھوٹے سے تھے تب ماں باپ کتنی خدمت کرتے تھے، کتنے بے قرار ہو جاتے تھے، مستی میں ہم روتے تھے، پھر بھی ماں باپ کو فکر ہوتی کہ میرے بچے کو کیا ہو رہا ہے۔ اس طریقے کی پوزیشن تھی ہمارے ماں باپ کی۔ آج ہم ان کو کھانا نہیں دے رہے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں بنا رہے ہیں، تو ہم لمبا دور دراز کے علاقوں میں ہم کیا سوچیں گے؟ دوستو، معصوم بچوں کی آہیں جاری ہے فلک پر، مظلوم عورتوں کی، بے کس عورتوں کی آہیں جا رہی ہے فلک کی طرف، ان کی نگاہیں ٹک ٹکی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اللہ کب ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، اللہ کب ہماری مدد کرے گا۔ ان مظلومین کی، ان زخمیوں کی، ان بے سہاروں کی، ان بے کسوں کی نگاہیں امت مسلم کی طرف ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور وہ کس طریقے کی دعائیں کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، وہ تو بیچارے اس حالت میں توقع ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور میرا رب سپر ونگ، سپر طاقت ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد نہ حساب۔ ارض و سما کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی حکومتیں، جتنی بھی وزراء، جتنی بھی چہل پہل پاور جو کچھ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مالک اور ایشور کا دیا ہوا ہے۔ ہم اس رب کو پکاریں اور اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ، جو بھی مظلومین ہے، جس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، ایکسٹریمزم کا شکار ہے، یا رب تو ان کو ان نازک حالات سے باہر نکال، ان پریشانیوں کو دور فرما، ان کے تمام مسائل کو یا رب تو حل فرما۔ اور کس طریقے کے مسائل ہیں وہ مجھے وستار سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ میرے سے اچھی طریقے سے زیادہ واقف ہیں۔ حالات کے اوپر آپ کی شاید نگاہیں ہوگی، نیوز دیکھتے ہوں گے، عالمی تناظر کے بارے میں آپ کا کیا لاہے عمل ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے۔ اور اس وقت بیچاری تمام امتی مسلمہ ایک پریشان کن حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ، میرا رب تو وہ ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لیکن دوستو، ایک بات یاد رکھو، یہ عالم اسباب ہے، سبب کی جگہ ہے۔ جب تک تم سبب اختیار نہیں کرو گے، مسبب الاسباب تمہیں نتیجہ نہیں دے گا۔ یہ عادت اللہ جاری رہی ہے نبیوں کے ٹائم، شروع اسلام سے۔ ہمارے نبی نے صرف تسبیح پڑھ کر جنگیں نہیں جیتی، ٹھیک ہے، ہاں، درود پڑھ کر جنگیں نہیں جیتی، افیکٹ کوشش تو دیکھو دوستو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر پبلک کا یہ فرض ہے کہ آپ دعا کریں، اور ہمارے جو حکمراں ہیں، جو اسلامک ممالک کے جو ہیں ذمہ دار ہیں، ان کے سامنے ہم اپنا احتجاج ہی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ پبلک کے پاس کچھ نہیں ہے دوستو۔ اب جو ہے حکومت کا نظام بن چکا ہے، اب حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ حق اور باطل کو کس درشٹی سے دیکھتے ہیں، کس طریقے کا انصاف قائم کر پاتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی حکمت عملی بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے بیسٹ اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ان فتنوں کو کلوز کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، اور ان نازک حالات سے امت مسلمہ کو باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ حکمراں کا فرض ہے دوستو۔ ہمارا اور آپ کا، عام پبلک کا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ سے جم کر دعا کریں، راتوں کو اٹھیں، تہجد میں دعا کریں، نوافل کے بعد دعا کریں، ہر فرض کی نماز بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس پریشان کن حالات سے باہر نکال دے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ دوستو، ہمارا اور آپ کا یہی فرض ہے، اور اللہ ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رب کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ بہت دیر کر دی میرے مسیحا، بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے۔